زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آئیے دل لگا کر نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اپنے آقا حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور عطا سے آج ہم اس کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرنے کے غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کو ہماری بخشش کا نجات کا سامان بنائے۔ پچھلے ہفتے جمعے کے بیان میں میں نے سورہ تکاثر کی 2 آیات کریمہ کی تفسیر بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ عز و جل آج میں سورہ تکاثر کی تفسیر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مصحف شریف میں قرآن مقدس میں اس مبارک سورت کا نمبر 102 ہے، مگر یہ مکۃ المکرمہ میں 16ویں نمبر پر نازل ہوئی تھی، اور اس چھوٹی سی سورت میں کل 8 آیات کریمہ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ آیات کریمہ یاد ہوں گی۔ نہ یاد ہوں تو آپ میری بیان میں سنتے سنتے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال کی حرص نے، بہت زیادہ مال جمع کرنے کی لالچ نے غافل کر دیا ہے، اہم ترین چیزوں سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم مر کر قبروں تک پہنچ گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون۔ کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں، سوف کا معنی ہے ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، ہرگز نہیں ان قریب تم اپنا انجام جان لوگے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا چوتھی آیت کریمہ میں ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم اپنے انجام کو ان قریب جان لوگے۔ یہ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 ہے، ان دونوں مقاموں میں اللہ نے کلا فرمایا، یعنی ہرگز نہیں، یعنی تم اپنی مال کی کثرت پر، اپنے خادموں کی کثرت پر، اپنے علم کی زیادتی پر فخر کرتے ہو، اور تمہارے فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ ہرگز نہیں، یعنی یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جن پر تم فخر کر سکو، یہ چیزیں ہرگز فخر کے قابل نہیں، فخر کے لائق نہیں ہیں،
اگر ان چیزوں پر تم فخر کرتے ہو اور تمہارے فخر نے، تمہاری غرور اور تکبر نے تمہیں غافل کر دیا ہے تو سوف تعلمون، ان قریب تم اپنے انجام کو جان لو گے کہ تم جن چیزوں پر فخر کرتے تھے تمہارے فخر کا انجام کیا ہے، تمہارے فخر کا وبال کیا ہے اور تمہارے فخر کی ہلاکت خیزی کیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ آیت نمبر 4 آیت نمبر 3 کی تاکید ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مضمون آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم اپنے انجام کو جان جاؤ گے، آیت نمبر 4 میں اسی کی تاکید بیان فرمائی ہے۔ جیسے ہم کبھی کوئی جملہ تاکید کے لیے ڈبل بولتے ہیں، مثلا آپ سے کہیں کہ پانی پی لو، پانی پی لو، فلاں آیا، فلاں آیا، فلاں گیا، فلاں گیا، یہ جو ہم ڈبل کر رہے ہیں، ایک ہی جملے کو 2 بار کہہ رہے ہیں تاکید کے لیے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکہ بات دل میں گھس جائے اور کسی سننے والے کو کسی قسم کا کوئی تردد، کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تیسری آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا تھا کلا، ہرگز نہیں، تم اپنے انجام کو ان قریب جان لو گے، اسی کی تاکید کے لیے آگے اللہ نے پھر اسی کو فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم اپنے انجام کو ان قریب جان لو گے۔ اور بعض مفسرین کرام نے ان دونوں آیت کریمہ کا مفہوم الگ الگ بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا تم ان قریب جان لو گے، یعنی مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچو گے تو تمہیں اپنے فخر کرنے کا انجام پتہ چل جائے گا جب تم اللہ کا عذاب دیکھو گے، اور پھر جب تم کو باعث بادل موت ہوگا، قیامت میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور قیامت کے میدان کا عذاب چکھو گے تو تم کو معلوم پڑ جائے گا کہ اپنے مال پر، اپنی اولاد کی زیادتی پر اور اپنے علم پر فخر کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو کلا سوف تعلمون اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، قبر سے ہے، ثم کلا سوف تعلمون اس کا تعلق عالم آخرت سے ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں اصل میں خطاب مسلمانوں سے نہیں، کافروں سے ہے، کافروں سے جو حضور کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اللہ کی توحید کے منکر تھے، ایسے کافروں سے، بت پرستوں سے اللہ نے فرمایا تم ان قریب جان جاؤ گے، اور پھر تم ان قریب جان جاؤ گے۔ تو پہلے جو فرمایا تم ان قریب جان جاؤ گے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب موت کا پیغام آئے گا اور ملک الموت تمہارے پاس آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا تمہاری روح نکالنے کے لیے، تو تم جان جاؤ گے کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت سچی ہے۔ اور پھر جب تم کو قبر میں ڈالا جائے گا، وہاں تم عذاب کا مزہ چکھو گے، تب بھی تم کو پھر سے یقین ہو جائے گا کہ محمد مصطفیٰ کا پیغام بالکل سچا تھا، وہ نبی برحق ہیں۔ تو یہاں پر کافروں سے خطاب ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، آگے پھر اللہ نے کلا فرمایا، ہرگز نہیں، اگر تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان جاتے تو ہرگز تمہاری مال کی زیادتی تمہیں غافل نہ کرتی اور تم یاد خدا سے غافل نہ ہوتے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ آیت نمبر 5 ہے، علم الیقین کا لفظ آیا، علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ پھر آگے جہنم کا ذکر ہے، اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے عین الیقین کا لفظ آیا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، اس کا عین الیقین کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے علم الیقین کا لفظ آیا۔ یہ 2 لفظ بڑے معروف و مشہور ہیں اہل علم کے نزدیک، اور انہی 2 لفظوں کے ساتھ ایک لفظ اور ہے حق الیقین۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ 3 الفاظ کی میننگ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یقین ایک بہت بڑی دولت ہے، شک و شبہ یہ شیطانی عمل ہے، اب ہمارے جو اسلام کا پورا معاملہ یقین پر قائم ہے۔ اگر شک آ جائے تو یقین ختم ہو جاتا ہے، یقین ختم ہو جائے تو اسلام کا، ایمان کا چراغ بھی گل ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے موجود ہونے پر یقین ہے، اس کے ایک ہونے پر یقین ہے، اس کے واحد ہونے پر یقین ہے، اس کے خالق و مالک و رازق ہونے پر یقین ہے، جنت کے وجود پر یقین ہے، جہنم کے وجود پر ہمیں یقین ہے، حضور اللہ کے پیغمبر ہم کو بالکل یقین ہے، تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، تمام کتابوں پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ یقین یہ بنیادی چیز ہے اسلام کی، اور اللہ کے بہت عظیم نعمت ہے۔
اس کے ساتھ شک آ جائے تو پھر یقین زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یقین کئی طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سن کر بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جب ایک ہی بات کئی لوگ کہتے ہیں تو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ دلیلوں کی بنیاد پر بھی کسی چیز کے وجود کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھ کر بھی یقین حاصل ہوتا ہے اور چکھ کر بھی، تجربہ کر کے بھی یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس کی میں موٹی سی مثال دوں۔ مثلا آپ نے سن رکھا ہے کہ آگ جلاتی ہے، یہ علم الیقین ہے۔ سن کر یقین حاصل ہو تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اور آگ کے جلانے پر دلیل موجود ہے، دلیلوں کی بنیاد پر جو یقین حاصل ہے اس کو بھی علم الیقین کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ آگ جلا رہی ہے، آپ نے مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا تو یقین حاصل ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے۔ تو دیکھ کر جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ اور آگ آپ ہاتھ میں لے لیں، تجربہ کر لیں کہ آگ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی ہے، میرے خیال میں سب کو تجربہ ہوگا، اور خواتین کو تو ضرور تجربہ ہوگا چونکہ ان کا کام کھانا بنانا ہے، گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو کبھی کبھی ہاتھ آگ میں جھلس جاتا ہے۔ تو آگ جلاتی ہے، اس کا تجربہ کسی کو ہو جائے تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ تو ہمیں آگ جلاتی ہے اس کا علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے۔ تو علم الیقین وہ یقین جو سن کر دلیلوں کی بنیاد پر حاصل ہو، عین الیقین وہ یقین جو دیکھ کر حاصل ہو، اور حق الیقین وہ یقین جو باقاعدہ کر کے حاصل ہو۔ اس کی اور مثال لے لیں آپ، جنت موجود ہے، پیدا ہو چکی ہے، ایسا نہیں کہ جنت قیامت کے دن پیدا ہوگی۔ قرآن مقدس میں اعدت للمتقین اللہ نے فرمایا جنت تیار کی جا چکی ہے متقیوں کے لیے۔ جنت کے وجود کا ہمیں بالکل یقین ہے، اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں، جو شک کرے وہ کافر ہے۔ بلکہ ہمیں تو جنت کے وجود کا اس سے زیادہ یقین جتنا آپ کے یہاں موجود ہونے کا ہمیں یقین ہے، اس سے زیادہ جنت کے موجود ہونے کا یقین ہے۔ اگر ہم آپ کے وجود کا انکار کر دیں کہ یہاں کوئی نہیں، مسجد خالی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے عقیدے پر کوئی ضرب نہیں پڑے گی، مگر یہ کہہ دے جنت نہیں تو گیا ایمان ہاتھ سے۔ تو ہمیں جنت کے وجود کا یقین، ہر مسلمان کو جنت کے وجود کا یقین ہے، کیونکہ دلائل ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور نے خبر دی ہے، نبیوں نے خبر دی ہے، صحابہ نے خبر دی، صدیقین نے خبر دی، شہداء صالحین نے خبر دی، اتنی کثرت کے ساتھ خبر آئی اور اتنی مضبوط دلیلیں موجود ہے کہ انکار کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے علم الیقین۔ اور قیامت کے میدان میں جب اٹھیں گے تمام انسان اور جنت کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے جنت کے باہر سے، تو اس وقت جنت کے وجود کا عین الیقین حاصل ہوگا۔ اور پھر جب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان جنت کے اندر جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، تو جنت کے وجود کا حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ تو ہر مسلمان کو ابھی دنیا میں جنت کا علم الیقین ہے، پھر قیامت میں عین الیقین حاصل ہوگا، اور پھر جنت میں جانے کا جب جائیں گے تب حق الیقین حاصل ہوگا۔ دوزخ کے بارے میں اسی طریقے سے دوزخ کے وجود کا ہمیں یقین ہے، قرآن مقدس سے خبر دی ہے، دلائل موجود ہیں، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا مسلمان ہوتے ہوئے۔ اور قیامت کے میدان میں دوزخ کو دیکھیں گے، تمام مسلمان دوزخ کو دیکھیں گے، بھی آگے تفسیر آ رہی ہے۔ تو وہاں پر جہنم کے وجود کا عین الیقین حاصل ہوگا، اور پھر بحمد اللہ نہ جانے کتنے کروڑوں مسلمان جہنم میں جائے بغیر جنت چلے جائیں گے، تو ان کو جہنم کا عین الیقین تو حاصل ہوگا، حق الیقین نہیں حاصل ہوگا، مگر بعض مسلمان پل صراط کے راستے سے کٹ کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے، گر جائیں گے، تو ان کو جہنم میں گرنے کے بعد جہنم کا حق الیقین بھی حاصل ہو جائے گا۔ سمجھے آ رہا ہے؟ تو قرآن مقدس میں اس آیت کریمہ میں اللہ نے عین الیقین، علم الیقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، تمہیں ان تمام چیزوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو تمہیں غافل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم اپنے انجام کو علم الیقین کے ساتھ جان جاتے تو تم ہرگز ان تمام چیزوں پر فخر نہ کرتے جن پر فخر کر رہے ہو، اور تمہارا فخر، تمہارا غرور تمہیں اہم ترین چیزوں سے غافل کر رہا ہے۔ یہ کفار مکہ سے خطاب ہے۔ کیا کفار مکہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تم ان کی خبر پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہو، ان کی باتوں کی بنیاد پر تمہیں یقین نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں یقین حاصل ہو جاتا تو تم ہرگز ان کی باتوں کی تردید نہ کرتے، ان کا رد نہ کرتے۔ آگے اللہ نے فرمایا
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ان قریب جہنم کو دیکھو گے۔ یہاں دیکھیں لَتَرَوُنَّ، نون جو آتا ہے عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے لام شروع میں آیا ہے، لام تاکید، اس کو بھی یہ بھی زور پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں یفعل زید، زید کرتا ہے، اور لیفعلن زید، زید ضرور ضرور کرے گا، کلام میں زور پیدا ہو گیا۔ یہ سب گرامر کی باتیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لام بھی ہے نون بھی ہے، یعنی اس میں شک اور تردد کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم سب کے سب عن قریب ضرور بھی ضرور جہنم کا دیدار کرو گے، جہنم کو دیکھو گے۔ یہاں بھی ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مومنوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے۔ مومنین بھی جہنم کو دیکھیں گے اور کافر بھی جہنم کو دیکھیں گے۔ اور سورہ مریم میں باقاعدہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر شخص ضرور جہنم سے گزرے گا۔ سورہ مریم کے آخر میں اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ضرور جہنم سے گزرے گا، اور یہاں فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ دونوں آیت کریمہ کو سامنے رکھنے سے بات واضح ہوتی ہے کہ جہنم ہر شخص کی گزرگاہ ہے، ہر شخص گزرے گا، کیونکہ قیامت کے میدان میں جو جنت کا راستہ ہوگا پل صراط، وہ جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، اور اسی پل صراط سے گزر کر سب کو جانا ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کرام، مرسلین اعظام، شہداء، صدیقین، صالحین، ہمارے اور آپ کی بات ہی کیا، ہر اللہ کا نبی، ہر اللہ کا ولی، تمام نفوس قدسیہ اس راستے سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کے نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ چنانچہ بخاری کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے جسے حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں جہنم کے اوپر ایک پل قائم ہوگا، پل صراط، جس کے بارے میں باقاعدہ روایتوں میں آیا کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، مگر حضور فرماتے ہیں کہ اس پل کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا، کچھ لوگ پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ ہوگا اور وہ پلک جھپکتے ہی ادھر سے فوراً ادھر پہنچ جائیں گے، تاخیر نہیں ہوگی، یہ اللہ کا کرم ہوگا ان پر۔ یقیناً وہ انبیاء کرام کی جماعت ہوگی، رسولان اعظام کی جماعت ہوگی، یا جس کو اللہ چاہے گا اس انداز سے پار کریں گے۔ حضور فرماتے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بجلی کسی تیزی سے پار کریں گے کہ بجلی چمکی ابھی ادھر تھے فوراً ادھر پہنچ گئے، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح پار کریں گے، کچھ لوگ اونٹوں کی طرح پار کریں گے، جس طرح اونٹ دھیرے دھیرے چلتا ہے اسی طریقے سے وہ لوگ دھیرے دھیرے چلتے چلتے گرتے پڑتے کانپتے لنگڑاتے تھر تھراتے کسی طریقے سے پار کر لے جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں اونٹ کی رفتار سے جو لوگ پار کریں گے ان میں کچھ لوگ آگ سے جھلس جائیں گے، کچھ لوگ صحیح و سالم پار کر جائیں گے، اور کچھ لوگ کو جہنم کی آگ جھلسا دے گے مگر وہ پار کر لے جائیں گے کسی طریقے سے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جہنم میں اس راستے پر پار کرنے والا سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو گھسٹتے گھسٹتے کسی طریقے سے کٹتے پٹتے وہ راستہ پار کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا بہرحال، باقی لوگ کٹ کر پھٹ کر زمین وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اور مسلم شریف کے اندر تو اس مقام پر بڑی تفصیلات موجود ہیں، اگر میں وقت میں گنجائش نہیں وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا کہ اس پل صراط سے گزرنے کی کیفیت کس طریقے سے آقا دو عالم نور مجسم نے بیان فرمائی ہے۔ اور پھر حضور نے اسی حدیث پاک میں آگے اشارہ، یہ بہت تفصیلی حدیث پاک ہے، طویل میں ایک ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، اور اسی حدیث پاک کے آخر میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ لوگ پل صراط سے پار کر کے جنت پہنچ جائیں گے تو بہت سے لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں پار کر سکے، وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، ان کو ان کے رشتہ دار ان کے احباب نظر نہیں آئیں گے جو مومن تھے کٹ کر جہنم میں گر چکے، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر روئیں گے کہ اے اللہ ہم تو پار کر گئے تیرے فضل و کرم سے، ہمارے فلا 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 رشتہ دار نظر نہیں آ رہے، لگتا ہے جہنم کی آگ نے ان کو چک لیا ہے، اے میرے رب وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، ہم گواہی دے رہے ہیں مگر وہ کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، اے اللہ کرم فرما دے۔ اللہ فرمائے گا اسی حدیث پاک میں جو بخاری کے اندر موجود، اللہ اسے فرمائے گا ٹھیک ہے اگر تمہارے رشتہ دار جہنم میں اپنی کرتوتوں کی بنیاد پر چلے گئے ہیں تو تم جہنم میں جاؤ اور ان کا چہرہ دیکھ کر جن کو تم پہچانو، جن کے دل میں بھی دینار کے برابر ایمان ہوگا ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دو، یہ اللہ فرمائے گا۔ پھر وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور جہنم کی آگ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی،
اور جو لوگ جہنم میں پہلے داخل ہو چکے تھے سزا پانے کے لیے، جہنم کے آگ ان کے چہروں کو نہیں نقصان پہنچائے گی، چہرے ان کے محفوظ ہوں گے، اور پھر یہ جنتی لوگ جہنم میں داخل ہو کر چہروں کے ذریعے سے ان کو پہچانیں گے، اور جن کو پہچان لیں گے اور جن کے دل میں ایمان کا ذرہ ہوگا ان کو نکال کر اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس حدیث پاک میں واضح کیا گیا ہے کہ جہنم، ہر شخص جہنم کو دیکھے گا۔ اسی حقیقت کو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم لوگ ان قریب ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر ان قریب علم الیقین کے ساتھ جہنم کو دیکھو گے۔ جب جہنم کو دیکھو گے تو جہنم کے وجود کا، اس کی سختی کا، اس کے عذاب کا تمہیں بالکل عین الیقین حاصل ہو جائے گا، جس وقت دنیا میں تمہیں علم الیقین حاصل تھا۔ تو یہ دو آیت کریمہ ہیں جن میں اللہ نے جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا آپ سے کہا ہے، اسے میں نے کہا کہ تقریر ہمیشہ غور سے سننی چاہیے۔ یہ جمعے کا بیان ہے، یہ کوئی جلسے کی محفل نہیں کہ میں بالکل دھڑا دھڑ چیخ کر چلا کر آپ کے سامنے بیان کر دوں گزر جاؤں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے میرے جملے میں غور نہیں کیا۔ میں نے یہ کہا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ میں مومنین بھی داخل ہے، کافر بھی داخل ہے، مگر جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ جہنم مسلمانوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر مسلمان بدقسمتی سے یا کم نصیبی سے جہنم میں گئے تو بس عارضی طور پر چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے جائیں گے، یا جب تک اللہ چاہے کہ جہنم میں رہیں گے، مگر جہنم مومنوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ مومنوں کی آخری منزل جنت ہے، اور جہنم اصل میں کافروں کا ٹھکانہ ہے، اور کافروں کو، مشرکوں کو ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جہنم مومنوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، مومنوں کی گزرگاہ ہے، مومن سے گزریں گے وہاں سے، اور بعض مسلمان جہنم میں چلے جائیں گے، باقی گزر کر پار ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جہنم یہ کافروں کا حقیقی ٹھکانہ ہے، کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اب کافر تو جنت کے دیدار سے بھی محروم رہے گا اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، تو کافروں کو جنت کا حق الیقین نہیں حاصل ہوگا، کافروں کو جہنم کا حق الیقین حاصل ہوگا، جنت کا حق الیقین نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ وہ جنت کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ بعض روایتوں میں اگرچہ آیا ہے کہ کفار کو جنت دکھائی جائے گی تاکہ ان کی رنج و غم میں مزید اضافہ ہو، کہ اگر ہم دنیا میں ایمان لاتے، مسلمان ہو جاتے، نیکیاں کرتے، تو پھر ہمیں بھی جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا جاتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بخری بات، آخری آیت کریمہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان قریب تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ قیامت کے میدان میں تم سے سوال کرے گا۔ اس بارے میں باقاعدہ روایتیں موجود ہیں۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر تشریف لائے، رات کے وقت گھر کے باہر تشریف لائے، تو راستے میں حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی، عمر فاروق اعظم سے بھی ملاقات ہو گئی۔ حضور نے دونوں سے پوچھا کہ اے عمر، اے ابو بکر کیوں باہر آئے؟ اس وقت رات میں باہر آنے کی وجہ کیا؟ حضور بھوک بہت کی لگی ہے، گھر میں کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بھوک اس قدر کثرت کے ساتھ لگی ہے کہ ہم بھوک برداشت نہ کر سکے، گھر کے باہر آ گئے۔ یہ صحابہ کرام کے معاملات تھے۔ حضور نے فرمایا جس چیز نے تم کو گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر آنے پر مجبور کیا ہے، یعنی مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا چلو ہمارے ساتھ۔ اب حضور ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، دونوں کو لے کر حضور ایک انصاری غلام صحابی کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ صحابی موجود نہ تھے۔ حضور نے فرمایا ان کی بیوی سے کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ باہر پانی کا انتظام کرنے تشریف لے گئے، آپ تشریف رکھیں۔ ان کی بیوی نے بیٹھایا اور استقبال کیا، خیر مقدم کیا، اور اپنی بے پناہ مسرتوں کا اظہار کیا، اور کہا آج ہماری قسمت کا ستارہ بیدار ہوا کہ حضور بھی تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ یار غار بھی ہیں اور فاروق اعظم بھی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس خاتون کے شوہر تشریف لائے، دیکھا گھر میں حضور موجود ہیں تو انتہائی مسرت و خوشیوں کا اظہار فرمایا اور کہا آج ہماری قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے کہ آج حضور بھی تشریف فرما ہے، اور حضور کے ساتھ یہ معزز صحابہ کرام بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کیا اور کھجور پیش کی، کئی قسم کی کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کی، کیونکہ انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھ کر اور صحابہ کرام کا چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا کہ شاید حضور کو کھانے کی حاجت ہے، حضور اس وقت بھوکے ہیں۔
پانی پیش کیا گیا، کھجوریں پیش کی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے چھری اٹھائی۔ جب چھری اٹھائی تو حضور سمجھ کے جا کے یہ بکری ذبح کریں گے، تو حضور نے فرمایا سنو تم دودھ والی بکری کو ذبح مت کرنا۔ وہ صحابی گئے، ایک بکری کو ذبح کیا، بوٹیاں ماری، کھانا تیار کیا، اور جب تک حضور نے پانی نوش فرمایا، کھجوریں کھائیں، تھوڑا سا آرام فرمایا، کھانا تیار ہو گیا تو کھانا پیش کیا گیا۔ جب حضور نے کھانا کھا لیا اپنی مرضی کے مطابق، اور حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم نے بھی کھانا کھا لیا اپنی مرضی کے مطابق، اور پیٹ بھر گیا، شکم سیر ہو گئے، اور دعائیں مانگی، تو حضور نے صدیق اکبر سے کہا، عمر فاروق اعظم سے کہا، اے ابو بکر و عمر، اس وقت تم نے جو کھانا کھایا ہے، اللہ کی نعمتوں کے مزے لیے ہیں، تم بھوکے پیٹ آئے تھے، اور گھر پہنچنے سے پہلے اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام فرما دیا ہے، تم یقین سے جان لینا کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور روایتوں میں آیا ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور نے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کا قدم رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اس وقت تک ہٹ نہیں پائے گا جب تک اللہ اپنے بندے سے پوچھ نہیں لے گا، جوانی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، کہ عمر تم نے کن کاموں میں خرچ کی، جوانی تم نے کن کاموں میں گزاری، مال تم نے کہاں سے کمایا، مال تم نے کہاں خرچ کیا، اور تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ علم بھی اللہ کی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ہمارا پورا وجود، یہ ہماری پوری زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے میدان میں سوال ہوگا کہ عمر تم کو دی گئی تھی، عمر کن کاموں میں گوائی، تم کو جوانی ملی تھی، جوانی کن کاموں میں صرف کی، تم کو دولت ملی تھی، دولت کہاں سے حاصل کی، اور دولت کہاں تم نے خرچ کی ہے، اور تم کو علم ملا تھا، علم پر تم نے کتنا عمل کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہاں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان قریب تم سے قیامت کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر مزید اور بھی ہے، وقت میں گنجائش نہیں باقی بچی ہے۔ اجمالی طور پر میں نے ان تمام 8 آیت کریمہ کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، لہذا ہمیں اپنی جانوں پر ترس کھانا چاہیے، اور اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ نعمتوں کی ناقدری یہ ہے کہ نعمتیں اللہ نے جس مقصد کے لیے دی، ان نعمتوں کو ان مقصد میں خرچ نہ کیا جائے، دوسرے کاموں میں لگایا جائے۔ لہذا اللہ نے ہاتھوں کی شکل میں، پیروں کی شکل میں، آنکھوں کی شکل میں، کان کی شکل میں، زبان کی شکل میں، ہونٹوں کی شکل میں، دانتوں کی شکل میں، اور مال دولت کی شکل میں، عزت و آبرو کی شکل میں، علم کی شکل میں، اور بچوں کی شکل میں، نوکر چاکر کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، جتنی بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، دولت دی ہے، جتنی بھی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کریں، اور اس کی بارگاہ میں نعمتوں کا شکر بھی بجا لائیں، شکریہ ادا کرتے رہیں۔ جن جن نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جائے گا، قیامت کے میدان میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، اور جب پوچھ تاچھ ہوگی اور وہاں جواب نہیں بن پڑے گا تو پھر ایک ہی ٹھکانہ ہوگا، وہ ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہاں ہمیں پھر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیک صالح بنائے، اللہ کے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے خرافات سے محفوظ و مامون فرمائے۔